آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ہماری ان بہنوں کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں کمنٹ کیے تھے، کیونکہ اگر کسی عورت کو یہ 4 خواب مل جائیں یا ان میں سے صرف ایک ہی خواب بھی نصیب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہ عورت اللہ کی بہت پیاری، چنی ہوئی اور خاص بندی بن چکی ہے۔ ایسی عورت کی زندگی میں اللہ خود آسانیاں، سکون، عزت اور برکت ڈال دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آج ہم انہی 4 رحمانی خوابوں کی بات کر رہے ہیں جو اللہ صرف ان عورتوں کو دیتا ہے جن کے دل میں نور ہو، جو سچی ہوں اور جو اللہ کے قریب ہوتی جا رہی ہوں۔ اگر آپ کو بھی کبھی ایسا کوئی خواب آیا ہے تو میری بہن مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اپنی خاص بندیوں میں شامل کر لیا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: 1 شیطانی خواب، 2 نفسانی خواب، 3 رحمانی خواب۔ شیطانی خواب ان عورتوں کو آتے ہیں جو گناہوں میں پڑ جاتی ہیں یا اللہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ نفسانی خواب وہ ہوتے ہیں جو دن بھر کی ٹینشن، سوچ، خواہشیں یا غم کی وجہ سے آتے ہیں۔ لیکن رحمانی خواب یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں اور یہ صرف پاک دل عورتوں کو ملتے ہیں۔ خاص طور پر رات کے آخری پہر، فجر سے پہلے آنے والے خواب زیادہ تر رحمانی ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑی بات یاد رکھیں، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب نے ہی ان کی پوری زندگی کا راستہ بدل دیا تھا۔ ان کے والد نے انہیں کہا تھا، بیٹا اپنا خواب بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ حسد کریں گے۔ آج بھی یہی حکمت ہے، اچھا خواب صرف اللہ سے کہو، سب کے سامنے بیان نہ کرو۔ چلو اب بڑھتے ہیں ان 4 رحمانی خوابوں کی طرف، وہ خواب جو اگر کسی عورت کو مل جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اسے اپنی خاص محبت میں لے لیا ہے۔ نمبر 1، خواب میں سجدے میں رو کر اللہ سے معافی مانگنا۔ یہ خواب بہت کم عورتوں کو ملتا ہے۔ یہ ان عورتوں کو ملتا ہے جو دل سے اللہ کو چاہتی ہیں، جو اپنی غلطیوں پر رو کر توبہ کرتی ہیں، جنہیں تنہائی میں اللہ یاد آتا ہے۔ اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے، آنسو بہا رہی ہے، ہاتھ اٹھا کر معافی مانگ رہی ہے، تو یہ سیدھا اشارہ ہے کہ اللہ نے اس کے گناہ دھو دیے، اس کے دل کو نرم کر دیا اور اسے اپنی خاص بندی بنا لیا۔ یہ سب سے بڑی خوشخبریوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، خواب میں کسی ولی اللہ، کسی نیک ہستی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا۔ یہ خواب عام لوگوں کو نہیں ملتا، یہ صرف ان عورتوں کو ملتا ہے جن کے دل سچے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عورت خواب میں کسی نیک بزرگ کو دیکھے، کسی صحابیہ کو دیکھے یا حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی دیدار نصیب ہو جائے اور خواب میں دل کو ٹھنڈک اور سکون ملے، تو یہ اللہ کی طرف سے براہ راست پیغام ہے کہ اے میری بندی، میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ خواب عورت کی قسمت بدل دیتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کا خاص کرم آ جاتا ہے۔ نمبر 3، خواب میں نہانا، غسل کرنا، صاف پانی کا بہنا۔ اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ وہ صاف پانی سے نہا رہی ہے یا پانی اس کے جسم پر بہہ رہا ہے، تو یہ بہت بڑا اشارہ ہے کہ اللہ اس کے دل سے غم، گناہ، غلطیاں اور پرانا میل صاف کر رہا ہے۔ اگر یہ خواب کسی نوجوان عورت کو آئے تو سمجھ لیں کہ اللہ اسے گناہوں سے بچا رہا ہے، صحیح راستے پر لے جا رہا ہے اور اس کی جوانی کو محفوظ بنا رہا ہے۔ اگر بڑھاپے میں آئے تو یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ باقی زندگی نور اور برکت سے گزرے گی۔ نمبر 4، خواب میں قرآن پڑھنا، چاہے آواز سے، چاہے دل میں۔ یہ خواب بہت خاص ہے۔ اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن پڑھ رہی ہے یا قرآن کی تلاوت سن رہی ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ اس کے دل میں نور ڈال رہا ہے۔ ایسی عورت دنیا میں بھی عزت پاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اگر یہ خواب جوانی میں آئے تو یہ مستقبل کی بڑی کامیابیوں، رزق کی برکت، گھر کے سکون اور دل کے نور کی نشانی ہے۔ اگر بڑھاپے میں آئے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور اللہ اس عورت کو پاکیزہ زندگی دے رہا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی یہ خواب بھی کسی عورت کو مل جائے تو صبح اٹھ کر سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کرے۔ کسی حسد کرنے والے کو نہ بتائے، بس اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے اپنی خاص بندیوں میں شامل کر لیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، پھر آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے اور پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس بندی کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اگر آج لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے۔
اگر تم بھی ان خوش نصیب عورتوں میں شامل ہونا چاہتی ہو تو آج سے دل بدل لو، رات کو اٹھو، تھوڑا قرآن پڑھو، سچی توبہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اللہ بہت قریب ہے، بس ایک سچی پکار دور ہے۔ خواب کبھی کبھی صرف رات کے لمحے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے اشارے ہوتے ہیں جو تمہاری زندگی کی سمت بدل دیتے ہیں۔ یہ اشارے تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا دل پاک ہے، تمہاری نیت صاف ہے اور تم اللہ کے قریب ہو رہی ہو۔ جب کوئی عورت اپنے خواب میں روشنی، سکون یا نرمی محسوس کرتی ہے تو سمجھو یہ اللہ کی خصوصی محبت اور رہنمائی کی علامت ہے۔ ہر خواب ایک چھوٹا پیغام ہوتا ہے جو تمہیں اپنے دل کے اندر چھپی قوت اور تحمل کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری دعائیں، تمہاری کوششیں اور تمہارا صبر اللہ کی نظر میں قیمتی ہیں۔ بعض اوقات خواب ہمیں اس لیے ملتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ مشکلات اور آزمائشیں صرف عارضی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اور رہنمائی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ خوابوں کے ذریعے اللہ تمہارے دل کو نرم کرتا ہے، تمہارے اندر امید پیدا کرتا ہے اور تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم کبھی اکیلی نہیں ہو۔ اگر خواب میں تمہیں سکون، خوشی یا نورانی موجودگی محسوس ہو تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا انعام ہے جو تمہیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے، تمہارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور تمہارے دل کو روشن کرتا ہے۔ یہ خواب تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ تمہیں دنیا میں عزت دے رہا ہے، تمہارے دل کو سکون دے رہا ہے اور تمہارے لیے آخرت میں خاص مقام تیار کر رہا ہے۔ ہر خواب تمہیں اللہ کی قربت کی یاد دلاتا ہے، تمہارے دل کی آواز سنتا ہے اور تمہیں یہ یقین دلاتا ہے کہ تمہیں ہر لمحے اللہ کی حفاظت حاصل ہے۔ بس دل سے یقین رکھو، اپنے خوابوں میں اللہ کی روشنی کو پہچانو اور ہر دن اپنی زندگی کو نیکی، محبت اور سکون سے بھر دو۔ خواب تمہیں مضبوط بناتے ہیں، تمہیں حوصلہ دیتے ہیں اور تمہیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، بس تمہیں اسے پہچاننا ہے اور دل سے اس کے قریب آنا ہے۔ اگر یہ بات دل میں اتر گئی ہو تو آگے ضرور شیئر کرو، شاید کسی بہن کی زندگی بدل جائے اور وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر کسی نے برا خواب دیکھا ہے تو صدقہ دیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، یہ سب سے اچھا حل ہے۔ اگر آپ سب کوئی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ ہم من گھڑت کہانی نہیں سناتے، ہم قرآن سے حل بتاتے ہیں۔ ایسی ہی مزید روحانی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔ آمین۔